آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پر تھے، ساتھ میں صحابہ تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کھانے کی چیزیں تو تھیں لیکن پانی نہیں تھا۔ اس وقت ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں یہ بات پیش کی گئی، کیونکہ وضو بھی کرنے تھے، نماز بھی پڑھنی تھی، کھانا غذا، کیونکہ اس زمانے کا سفر اب کے زمانے کا سفر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں یہ بات بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا جا کر پانی تلاش کریں۔ ایک بات حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس پانی ملے، بھلے تھوڑا بھی ملے، تو ان کو میرے پاس لے آئیے۔ حضور کی بات سمجھ آئی؟ صحابہ گئے تلاش کے لیے۔ سننا بات، چلتے چلتے مائی تھی، بڑی عمر کی بوڑھی، صحابہ نے ان سے کہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ مائی یہ پانی آپ کہاں سے لائی ہیں؟ مائی نے فرمایا کہ 1 دن رات یا 3 دن رات کا سفر ہے، وہاں سے لائی ہوں۔ پتہ یہ چل رہا تھا کہ پانی قریب نہیں ہے، دور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مائی سے فرمایا کہ آپ ایک کام کریں گے، آپ ذرا ہمارے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ بھائی تھوڑی سہم سی گئی۔ مائی نے کہا کہ بھئی آپ کے آقا کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائی کہنے لگی وہ جن کا مکے میں آوازہ ہے؟ ہاں میں تو نہیں جاتی۔ حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے انہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت کی ہے، آپ مجھے ان کے پاس لے جا رہے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا مائی دیکھو زیادہ بات نہیں کرو، چلنا ہے بس چلنا ہے، میں گزارش کروں گا احترام کے ساتھ چلیے، ورنہ آقا کا حکم ہے میں آپ کو پکڑ کے بھی لے جاؤں۔ حضرت علی تھے نا، مائی ظاہر ہے سہم گئی، ان کا ٹھیک ہے وہ لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشک سے تھوڑا سا پانی لیا، یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشک سے تھوڑا سا پانی لیا، حضور نے دم فرمایا۔ علماء محدثین نے لکھا ہے حضور نے دم فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہلے نا، حضور نے دم فرمایا پانی کو، اس پانی کو واپس مشک میں ڈال۔ یہ بات یاد رہے، ایک دم ہوتا ہے جو آپ اور ہم پڑھیں گے، ایک دم آقا پڑھتے تھے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ یاد رہے۔ کلام آقا بھی وہی پڑھتے تھے، کلام آپ اور ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے زبان پاک کا فرق ہے نا، وہ حضور کی زبان پاک تھی، یہ ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی پر دم کیا اور اس پانی کو واپس مشک میں ڈال دیا، جب ڈال دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور صحابہ کی طرف پھیرا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ پانی لے لو، جتنا چاہے لے لو۔ حضور کی بات سمجھ آئی؟ صحابہ تو پیاسے تھے، جانور پیاسے تھے، اب صحابہ نے جانوروں کو بھی پانی پلایا، خود بھی پانی پیا، وضو بھی کر لیے گئے، برتن بھی بھر لیے گئے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ جتنا پانی مائی لائی تھی وہ مشکوں میں پانی جوں کا توں ہی تھا۔ اب مائی وہ دیکھنے لگی بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی پانی پی گئے ہیں، صحابہ کئی تھے، کوئی 1 2 تو نہیں تھے، گروہ تھا صحابہ کا۔ اچھا پھر جانور بھی تھے، وہ بھی پلائے گئے، وضو بھی کیے گئے، برتن بھی بھر لی گئے، مشکیں وہیں کی وہیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پر تبسم آیا۔ حضور نے مائی سے کوئی بات حضور نے نہیں فرمائی، صحابہ کی طرف حضور نے رخ انور پھیرا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا ایک کام کریں، جس کے پاس کھجوریں ہیں وہ کھجوریں لائے، جس کے پاس کپڑے ہیں وہ کپڑے لائے، جس کے پاس پھل ہے وہ پھل لائے، جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی پھل لایا، کوئی کھجوریں لایا، کوئی کپڑے لایا،
حضور علیہ السلام کے پاس لا کے رکھ دیے گئے. حضور نے فرمایا کو باندھ دو. باندھ دیا گیا. جب باندھ دیے گئے اب حضور علیہ السلام مائی کے پاس آئے. حضور علیہ السلام نے مائی کی طرف دیکھا. حضور نے فرمایا مائی ہم نے آپ کے پانی سے کچھ نہیں لیا, آپ دیکھ سکتی ہیں جتنا پانی آپ لائیں تھیں اتنا ہی ہے, مگر ہمیں جو پانی ملا ہے وہ اس کے حکم سے ملا ہے, لیکن آپ کا پانی ظاہری سبب ضرور بنا ہے, اس لیے ہم اس احسان کو نہیں بھول سکتے. ہم اور اس وقت آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کچھ پھل ہیں, کچھ کپڑے ہیں, کچھ کھجوریں ہیں, یہ ہم آپ کو دیتے ہیں تحفتاً. یہ تحفہ ہے, قیمت نہیں, آپ لے جائیں, خود استعمال کریں, اپنے بچوں کو دیں. اچھا, مائی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. وہ تو پہلے ڈر گئی تھی نا, وہ لے کر چلی گئیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے, مائی اپنی منزل کی طرف چلی گئیں. مدتیں گزرتی گئیں, حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, مدینہ طیبہ فتح ہو گیا, طائف فتح ہو گیا, قریش فتح ہو گیا, کنانہ فتح ہو گیا, یہاں تک کہ مکے سے لے کر پورے عرب پر حضور چھا گئے. لیکن جو وادیاں دو اس طرف آ رہی تھیں, بیچ میں اس مائی کا قبیلہ آ رہا تھا, حضور ادھر نہیں گئے. اچھا, حالات تو سب پتہ چل رہے تھے. مائی نے ایک دن سب اپنے قبیلے والوں کو, سمجھدار لوگوں کو بلایا. انہوں نے کہا میں نے تم لوگوں کو ایک مشورے کے لیے بلایا ہے. کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی سن ہی رہے ہوں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ مکرمہ سے چلا ہے, پورے عرب پر چھا گیا. کہ بالکل. انہوں نے کہا دیکھیں ارد گرد کی جو وادیاں ہیں وہاں بھی سب اب انہی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم درمیان میں آئے, ہمارے پاس نہیں آئے, کیا وجہ ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگوں سے ڈر گئے ہیں؟ مائی نے پوچھا ان سے, کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا. مائی نے کہا یقیناً جو مکہ مکرمہ تک چھا گئے, آپ اور ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں. پتہ یہ چلتا ہے بات ڈر کی نہیں ہے, بات احسان مندی کی ہے. وہ پانی میرا اب بھی ان کو یاد ہے. ایسا کرو, میرا یہ مشورہ ہے, سب میرے ساتھ چلو, جن کا کلمے دنیا پڑھ رہی ہے ہم بھی انہی کے کلمے پڑھیں. مائی آئی, پورے قبیلے کو لے کر آئی. آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضور علیہ السلام نے مائی کو دیکھا, حضور کے چہرہ پاک پر تبسم آیا. مائی نے فرمایا محترم وہ پانی آپ کو ہمارا اب بھی یاد تھا, ہر طرف گئے, ہمارے پاس نہیں آئے, ہم خود آئے ہیں. اچھا, حضور علیہ السلام نے مائی کو کلمہ پڑھایا, مائی کے صدقے میں پورا قبیلہ کلمہ پڑھ گیا.